محمد سفر عیاد اور محمد قاسم انشاءاللہ ان دو لوگوں کا نکاح آج حضرت کر رہے ہیں. بہت بڑی سعادت کی بات ہے حضرات محترم، بہت بڑی شادی والوں احساس کی بات ہے. جن کا نکاح تھا میرے قائم کرنے کا ہو، وہ نکاح کتنا برکت والا ہوگا، وہ نکاح کتنا عظمت والا ہوگا. حضرات محترم، حضرت نکاح پڑھائیں گے، ان کے بعد انشاءاللہ میں حضرت کو تفصیلی دعوت بھی دوں گا. دلچسپی کے ساتھ تشریف رکھیں. اور ہمارے بزم احسان پاکستان کے قائد جو ہے قائد عمران صاحب چھنگ سے تشریف لائے ہیں، اور ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور اسٹیج پر وہ تشریف لائے ماشاءاللہ. دولہے نے چڑھن دے چلو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك صدق الله العظيم صدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. احمد بلال کون ہے؟ آپ ہیں احمد بلال. آپ کا نکاح جویریہ سعدیہ کے ساتھ 5,000 روپے حق مہر کے بدلے میں میں نے پڑھایا. آپ نے جویریہ سعدیہ کو اپنے نکاح میں قبول کیا. آپ کہیں میں نے قبول کیا. آپ سمرحیات آپ کا نکاح رضوانہ اس کے ساتھ 5,000 روپے حق مہر کے بدلے میں نے پڑھایا. آپ نے رضوانہ کو اپنے نکاح میں قبول کیا. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. آمین. مبارک ہو گئی. چیزوں سے ضرور اسلام نے کسی مسلمان جوڑے کے لیے پناہ چاہیے وہ پناتا ہے. اس نکاح کے نتیجے میں سکون اطمینان عافیت رزق میں کشادگی محبت عطا فرمائے. اس کے نتیجے میں ہر طرح کے وسوسے سے بدگمانی سے شیطانی سے ان کی حفاظت فرمائے. اس کے نتیجے میں نیک سے نیک اولاد عطا فرمائے، خیر عطا فرمائے. دونوں جہاں کی بھلائی میں عزت عافیت اطمینان رزق میں کشادگی عطا فرمائے. دن قیامت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے. صحابہ اہل بیت کے کریم میں جگہ عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
محترم دلجمے کے ساتھ تشریف رکھنے پیشے حضرت کی نظر کرنے لگا ہوں۔ اسلام کی عصمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عصمت کے مینارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ اپنے اکابر کی موجودگی میں وہی سبق دہرانا چاہتا ہوں جو مجھے اکابر نے پڑھایا ہے۔ بے جرم شہید ہوا چھبی، بے جرم شہید ہوا چھبی، آسم بھی تم نے چھین لیا۔ بے جرم شہید ہوا چھبی، آسم بھی تم نے چھین لیا۔ ہم ان کے خون کے قطرے سے طوفان اٹھا کر رویں گے۔ ہم چھبی کے پاک مشن کے لیے سر پہ پڑھ چکے کفن، یا مشن مکمل کر لیں گے، یا مشن مکمل کر لیں گے، یا جان لٹا کر دم لیں گے۔ اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں شہزادہ اہل سنت، وکیل صحابہ، جبریل اہل سنت، ابن مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ کی نشانی کے علاوہ مولانا محمد معاویہ اعظم طارق صاحب کو دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ دلچسپی کے ساتھ تشریف لے نعرہ کی گفتگو میں قائد محترم کا استقبال کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عصمت صحابہ، کردار صحابہ، مقامان صحابہ، قائد سنت مولانا محمد معاویہ اعظم طارق صاحب۔ سارے پتا جی اللہ نے سارے بس کرو، بس کر دو، بند کرو، بس کر دو، بند کرو، بس کرو، اچھا رے بس کر، بند کر دے، گیم شروع ہو گیا یار، بس کر، اچھا رے امیر چھے دے پاڑوا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مکمل بھی ڈفرنٹ ٹوٹیا میں کری میرے پیر تک کرنا جاتا مارنا ہے۔ بس کر دو إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سبحان اللہ، ذوق اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد مہربانی کر لالا بات کر دے وعلى آل إبراهيم وعلى بیان شروع ہو گیا تو خاموش ہو گیا۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، رب کریم کی توفیق سے آپ کے علاقہ جاویریہ میں آج پہلی مرتبہ اس خوبصورت تقریب کے ذریعہ آپ سے مخاطب ہونے کا موقع ملا۔ برادر محترم عمران ساجد صاحب، برادر عزیز ندیم چیمہ صاحب، برادر محترم عمران حمزہ صاحب اور دیگر رفقائے کار کی پرخلوص دعوت سبب بنی کہ میری
حصہ گزر چکا ہے. آپ حضرات علماء کرام کے بیانات سماعت فرما چکے اور خوبصورت اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر ہوئے آپ کے ایمان میں تازگی کا سبب بنے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام میزبان مہمان خطباء سنانے والے دربار عالیہ میں شرف و قبولیت عطا فرمائے. آمین. کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بغیر کسی تمہید کے چند باتیں عرض کروں گا. اگر آپ جاگتے رہے اور مجھے یہ احساس رہا کہ میری گفتگو آپ تک پہنچ رہی ہے، اللہ نے چاہا تو ہم مزید بھی بات کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. ورنہ سوئے ہوں جگانا ہمارے بس کی بات ہے نہیں. اور مجھے امید ہے کہ سوئے ہوئے یہاں آتے بھی نہیں ہیں. اور مجھے اللہ کی ذات سے یہ بھی امید ہے جو آ جائیں پھر وہ سوتے بھی نہیں ہیں. آنکھ بند ہو جائے اسے سونا نہیں کہتے. نبی کے حرم پہ حملہ ہو زبان بند رہے سونا اس کو کہتے. سامعین ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 سال گزارے. میں بغیر کسی تفصیل میں جائے گفتگو کے ابتدائی حصے میں 2 منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلا منظر یہ ہے کہ 13 سال گزارنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک رات ایسی آتی ہے جس رات میں حضور کے گھر کو گھیر لیا گیا اور گھر کو گھیرنے والے حضور کے خون کے پیاسے حضور کو شہید کرنے کے ارادے سے آئے. اور حضور علیہ السلام نے اس رات یہ فیصلہ کیا کہ میں گھر سے نکل جاؤں اور علی کو گھر میں چھوڑ دوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہی گھر میں اپنے ہی بستر پہ سلا دیا اور ساتھ حضرت علی المرتضیٰ سے یہ فرمایا کہ علی، مکہ میں رہنے والے کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں، صبح اٹھنا یہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرنا اور ان ضروری امور سے فارغ ہو کر قبا کے مقام پر آ جانا، میں تمہارا وہاں پہ انتظار کروں گا. یہاں آپ سے ایک بات پوچھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو جن امانتوں پر نگران بنایا وہ امانتیں کافروں کی تھی یا مسلمانوں کی؟ کافروں کی امانتیں تھی. کافروں کی. کن کی امانتیں تھی؟ کافروں کی. کن کی امانتیں تھی؟ کافروں کی. بھائی جن کو نہیں پتا تھا اب سن کے ہی بول دیں کن کی امانتیں تھی؟ کافروں کی امانتیں تھی. اور ان امانتوں کا پاس بھی میرے نبی نے رکھا. سبحان اللہ. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ انہاں دیاں کیڑیاں امانتاں جڑے ننگیاں تلواراں لے کے مینوں مارن آ گئے نے. حضور نے یہ نہیں فرمایا. اب کون سی امانتیں رہ گئی؟ جب یہ گھر کا محاصرہ ہو گیا، جب تلواریں لے کے آ گئے، جب جان لینے پہ آ گئے، تو علی آؤ تم بھی چلو ہم بھی چلیں، آؤ نکلیں یہاں سے. اب صبح اس کے ہاتھ جو آئے وہ لے جائے گا، ہماری ذمہ ختم، ہماری جان پہ بنی ہم نکل گئے. لیکن نہیں، میرا نبی امین ہے، میرا نبی امین ہے.
این ان حالات میں جب ننگی تلواریں جان جا سکتی ہے، اس ماحول میں بھی پیارے نبی نے کن لوگوں کی امانتوں کا لحاظ کیا جو مسلمان نہیں، کافروں کی امانتوں کے لیے حضرت علی کو وہاں پہ چھوڑا، حضرت علی المرتضیٰ وہاں ٹھہرے اور حضور وہاں سے روانہ ہوئے۔ اب یہاں امتحان اپنا اپنا حریص دیا اور سارے کامیاب ہوئے۔ حضور علیہ السلام کسی ایسی رات میں نکلتے جس رات میں کافروں نے گھر کا محاصرہ کیا ہوا نہیں تھا، حضور کسی ایسی رات کو نکلتے جس رات میں برہنہ تلواروں والے حضور کے گھر کے باہر نہیں تھے، تو حضرت علی کا امتحان اس طور پر نہ ہوتا کہ حضور روانہ ہو گئے، صبح مکے والوں نے دیکھا کہ آج حضور نظر نہیں آ رہے، 2 دن 3 دن کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو رات کو خاموشی سے کہیں چلے گئے، اور 3-4 دن کے بعد جب لوگوں نے کھوج لگانا شروع کی تو پتہ چلے گا کہ وہ تو مدینہ کے قریب پہنچ بھی گئے۔ نہیں، مشیت کچھ اور ہے، اللہ کی مرضی کچھ اور ہے کہ محمد کریم کو ہجرت کا حکم دینا ہے، اور دینا بھی اس وقت میں ہے جب عام رات نہ ہو بلکہ خوف سے گھری ہوئی رات ہو، اس رات میں نکالنا ہے جس رات میں جان کے پیاسے گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہو، اس رات میں نکالنا ہے جس رات میں حملہ آور پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوئے ہو، جان لینے کے لیے آئے ہو، اور اس رات میں نکال کر حضرت علی کو بستر پہ سلانا ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے، باہر اطمینان کا ماحول ہو، بندہ اندر اطمینان سے سوتا ہے، باہر تلواریں ہو، جان جانے کا اندیشہ ہو، اندر نیند آنا ممکن نہیں ہے، لیکن علی کہتے ہیں میں سکون سے سو گیا۔ وجہ کیا ہے کہ جب پاک نبی نے فرما دیا صبح امانتیں دینا تو علی کو یقین ہو گیا کافر کچھ نہیں کر سکتے، صبح ہو کر رہے۔ حضور نے فرما دیا، گل مک گئی۔ حضرت علی کہتے ہیں میں تا حضور دے بستر دے وچ سو گیا۔ حضور کے بستر میں جب سوئے ہوں گے، مجھے یاد ہے بچپن میں جب کبھی میں اپنے والد صاحب کے بستر میں سوتا تو مجھے ان کی خوشبو سے اندازہ ہو جاتا کہ یہ والد صاحب کا بستر ہے۔ آپ کے گھر میں جو دادا ہے، نانا ہے، آپ کے گھر میں جو آپ کے بزرگ ہیں، اگر کبھی ان کا کمبل، ان کی چادر، ان کا بستر آپ رات کو اوڑھ لیں تو آپ کو ان کی وہ بھیلی بھیلی خوشبو آتی رہتی ہے۔ گویا محسوس یہ ہوتا ہے کہ نانا، دادا، بابا یا بڑے بھائی موجود تو نہیں ہیں لیکن خوشبو ان کی برابر آ رہی ہے۔ یہاں حضرت علی سوئے حضور کے بستر میں، برابر میرے نبی کی خوشبو حضرت علی کے حصے میں آئی، اور یہ آرام کر رہے ہیں اور یہ سو رہے ہیں، اور باہر برہنہ تلواروں کے ساتھ کفار کھڑے ہوئے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے علی جاگ رہے تھے، جاگتے ہوئے علی کو سلا دیا، اور ابو بکر سو رہے تھے، سوئے ہوئے ابو بکر کو جگا دیا۔ یہاں پہ منظور یہی تھا، اس جاگے ہوئے کو سلانا ہے، اس سوئے ہوئے کو جگانا ہے، اس کو سلا دیا، اس کو جگا دیا، یہ سو گئے، رات میں پہنچ کر پاک پیغمبر بھی سوئے، ابو بکر آتے رہے، یہ نبوت کے بستر میں سوئے ہیں، ابو بکر کی گود نبی کا بستر بنی ہوئی ہے، پاک پیغمبر بھی آرام کر رہے ہیں، علی بھی سو گئے، نبی بھی سو گئے۔ ابو بکر بتاؤ تم کہاں ہو؟ ابو بکر کہتا ہے میں چوکیدار کی طرح جاگ رہا ہوں، اور صرف جاگ نہیں رہا، ڈنگ کھا رہا ہوں، مسکرا رہا ہوں، ڈنگ بھی کھا رہا ہوں، مسکرا بھی رہا ہوں۔ تکڑے تو تکڑا بندہ ہوئے، پہلوان تو پہلوان بندہ ہوئے، یک دم دھماکہ ہوئے تے بندہ تدک جاتا ہے، بندہ ہل جاتا ہے۔ ابو بکر تیرے کیا کہنے، ڈنگ یک دم لگا پھر بھی ہلا، یک دم ڈنگ لگا پھر بھی ہلے نہیں۔ مصطفیٰ میں دانا ہوئے، حضور نہ جاگ جائے،
میں اس کو مختصراً عرض کر کے اگلے مرحلے کی طرف میں نے بڑھنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے 3 رات تک ابو بکر کو دیکھا۔ ابو بکر نے لگاتار میرے نبی کو دیکھا، بار بار دیکھا، اور ابو بکر صدیق نے بار بار دیکھا نبی کے چہرے کو، نبی نے بار بار دیکھا ابو بکر کے چہرے کو، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ حضور یہاں سے روانہ ہوئے، مدینہ پہنچے، قبا کے مقام پر حضور ٹھہر گئے۔ وہاں پہ حضور نے حضرت علی کا انتظار کیا، جب تک علی نہیں آئے حضور مدینہ میں نہیں گئے۔ مکہ کے لوگ جانتے تھے علی اور نبی کا پیار کیا ہے، مکہ کے لوگ جانتے تھے ابو بکر اور نبی کا پیار کیا ہے، لیکن مدینہ منورہ میں قبا کے مقام پر پاک پیغمبر نے ابو بکر کے ساتھ ٹھہرے رہے، علی کا انتظار کیا۔ پہلا دن مدینے کا، پہلی رات مدینے والوں کی، پہلا منظر مدینے والوں نے دیکھا۔ منظر کیا تھا؟ پاک پیغمبر کے ایک طرف ابو بکر ہے، دوسری طرف علی ہے۔ پاک پیغمبر نے دونوں کو ساتھ لا کر بتا دیا میں محمد علی سے جدا بھی نہیں ہو سکتا، ابو بکر سے جدا بھی نہیں ہو سکتا۔ مکے والوں کو تو پتا تھا، لیکن مدینہ گئے تو پہلی پکچر میں حضور کے ساتھ ابو بکر موجود ہیں یا نہیں؟ علی موجود ہیں یا نہیں؟ 10 سالہ دور مدینہ کا گزر گیا۔ اب میں دوسرے منظر کی طرف آ رہا ہوں۔ پہلا منظر یہ تھا کہ حضور مکہ سے روانہ ہوئے تو امانتیں کن کے سپرد کی؟ اور امانتیں کن کی تھی؟ کن کی تھی؟ دوسرا منظر یہ ہے کہ حضور دنیا سے روانہ ہو رہے ہیں۔ اب حضور مکہ سے روانہ نہیں ہو رہے، اب حضور دنیا سے روانہ ہو رہے، اور حضور نے دنیا سے روانہ ہونے سے پہلے کافروں کی نہیں مسلمانوں کی نمازوں کا نگران ابو بکر صدیق کو بنایا ہے۔ جو نبی کافروں کی امانتوں کے معاملے میں اتنا حساس ہو کہ ننگی تلواروں کے نیچے علی کو چھوڑ دیا جائے، بتاؤ کیا وہ نبی مسلمانوں کی نمازوں کی نگرانی کسی کمزور آدمی کے حوالے کر سکتا ہے؟ وہ نبی جو کافروں کی امانتوں کے معاملے میں حساس ہے، وہ نبی مسلمانوں کی نمازوں کے معاملے میں کتنا حساس ہوگا؟ کہتے ہیں کاغذ قلم منگوایا اور حضرت عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارے لیے کلام اللہ کافی ہے، اگر کاغذ قلم مل جاتا تو حضرت علی کی خلافت لکھواتے۔ میں نے کہا پہلی بات یہ ہے کاغذ قلم نہیں دیا گیا، کیا حضور اس کے بعد مدینہ منورہ میں رہے یا نہیں رہے؟ کہتے جی 3 دن تک اور بھی رہے۔ ان 3 دنوں میں کاغذ قلم منگواتے تو آتا یا نہ آتا؟ آ جاتا۔ لکھوانا چاہتے تو لکھوا دیتے یا نہ لکھوا دیتے؟ لکھوا دیتے۔ ان 3 دنوں میں میرے نبی نے کاغذ قلم نہیں منگوایا، لیکن ہر نماز کے بعد مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا ضرور کیا۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے اگر حضور کاغذ قلم مل جانے کے بعد لکھواتے تو ابو بکر کی خلافت لکھواتے۔ بے شک حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں مسلمانوں کو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک روایت کے مطابق 16 اور ایک روایت کے مطابق 21 نمازیں پڑھائی، اور ان 16 نمازوں میں ایک نماز وہ بھی ہے جب حضور علیہ السلام نے مصلی جناب ابو بکر صدیق کو دے دیا۔ ابو بکر صدیق کو مصلی مل جانے کے بعد فجر کی نماز میں حضرت ابو بکر کو تلاش کیا گیا تو نہیں ملے۔ جناب بلال نے حضرت عمر کو آگے کیا،
ایک روایت کے مطابق حضرت عمر کو آگے کرنے والے بلال تھے، دوسری روایت کے مطابق ابو طلحہ تھے، تیسری روایت کے مطابق دیگر صحابہ نے کہا ابو بکر موجود نہیں ہے تو مصلی پہ عمر کو کھڑا کرو۔ ایک اور بات بھی حضور کی حیات طیبہ میں مسجد نبوی کے ماحول میں سمجھ آئی، جب ابو بکر نظر نہ آتے تو تمام صحابہ کی نظریں رکتی تھی تو عمر کے چہرے پر رکتی تھی۔ حضرت عمر کو آگے کیا، آپ نماز پڑھائے، حضرت عمر کی آواز بلند تھی، حضور کے مصلی پہ آئے فجر کی نماز کے لیے، نماز شروع ہو گئی، حضور حجرے میں، حضور علیہ السلام کے کانوں تک آواز پہنچی کہ ابو بکر کی آواز نہیں ہے، عمر کی آواز ہے۔ حضور حجرے سے اٹھے، پردہ ہٹایا، دیکھا کہ صفیں بن چکی ہے، دیکھا کہ مصلی پہ عمر آ چکے ہیں، دیکھا کہ پیچھے تمام صحابہ صفیں باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے انتظار نہیں کیا کہ سلام پھیر لیں، بعد میں کہوں گا کہ یار ظہر کی نماز میں ابو بکر کو بلانا، سلام پھیرنے کے بعد کہوں گا کہ چلو اب تو ہو گیا پھر نہ کرنا۔ نماز شروع ہے اور حضور نے پردہ ہٹایا اور حضور غصے میں اور فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، نماز توڑ دو توڑ دو توڑ دو، ابھی کعبہ کے بیٹے ابو بکر کو بلاؤ محمد کے مصلی پہ، اگر کوئی نماز پڑھا سکتا ہے تو ابو بکر بلاؤ۔ اور ان نمازوں میں پھر ایک نماز وہ بھی ہے جب حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے اور حضور نے حجرے کا پردہ ہٹایا اور حضور مسکرائے، یا رسول اللہ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ تو پتہ چلتا ہے حضور کا مسکرانا اس لیے تھا کہ میری ساری امت ابو بکر کے پیچھے اکٹھی ہو چکی ہے۔ حضور کا مسکرانا اس لیے تھا میری ساری امت ابو بکر کے پیچھے جمع ہے۔ حضور جب مسکرائے، حضور کے مسکرانے کی وجہ سے مسجد نبوی میں جب نور پھیلا، خوشبو پھیلی، قریب تھا، صحابہ صفیں توڑ کر حضور کے قدموں میں آ جاتے، پاک پیغمبر نے پردہ گرا دیا، حضور آپ مسکرا رہے اس لیے کہ امت ابو بکر پہ جمع ہے، حضور آپ مسکرا رہے اس لیے کہ مصلی پہ ابو بکر ہے اور پیچھے عمر عثمان اور علی حسن حسین عباس ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے کی قسم کھا کے کہتے ہیں، آپ کی وہ لیل کی زلفوں کی قسم کھا کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی خوبصورت آنکھیں ما زاغ البصر وما طغى کی قسم کھا کے کہتے ہیں 1400 سال پہلے بھی ساری امت ابو بکر کے پیچھے اکٹھی تھی، 1400 سال کے بعد بھی امت ابو بکر کے پیچھے اکٹھی ہے۔ 1400 سال پہلے بھی ابو بکر پر کوئی اختلاف نہیں تھا، 1400 سال کے بعد بھی ابو بکر پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے بھی ابو بکر کا انکار کرنے والا کوئی مسلمان نہیں تھا۔ آج بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، مقلد ہو، غیر مقلد ہو، جماعت اسلامی ہو، پاکستان کے کسی صوبے شہر سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر شخص کہتا ہے میرا امام ابو بکر، میری صبح ابو بکر، میری شام ابو بکر، میرا دن ابو بکر، میری رات ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر صدیق آپ کی حرمت کے نعرے لگاتے ہوئے قربان ہو جائیں گے، آپ کی عزت پہ آپ کو دوبارہ نہیں کریں گے۔ شیر کی للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر، ابو بکر۔ یہ کوئی یونین کونسل کے فیصلے، یہ کوئی سیاسی پارٹیوں کے فیصلے، سبحان اللہ،
یہ کوئی بنی گالا اور جاتی عمرہ کے فیصلے؟ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، یہ اس نبی کا فیصلہ ہے جس کا کوئی عمل رب کی مرضی کے خلاف ہوتا ہی نہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ اس نبی کی زبان سے نکلا ہوا فیصلہ ہے جو رب کی مرضی کے علاوہ زبان سے نکالتے ہی کچھ نہیں۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کوئی راہ نہیں نکل رہا کہ صحابہ تو نظریں ہٹ جان کہ باقی گلنا بڑھ جان۔ میں نے کہا مجھے بتا کائنات میں سب سے خوبصورت آنکھ کس کی؟ سرگودے نے کسے بندے دی؟ جاوریاں نے کسے بندے دی؟ بہاولپور اور ملتان کے کسی بندے کی؟ میرا ایمان ہے کائنات دے وچ سب تو سونی اکھ آمنہ دے لال دی۔ ایمان ہے؟ تو قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ قرآن کائنات کی سب سے بڑی آنکھ کو مخاطب کر کے کہتا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے نبی آپ نے ان سے نظروں کو ہٹانا نہیں۔ صبح صبح فجر کی نماز میں 2 منٹ باقی ہو، امام مصلی پہ آنے کی تیاری کر رہا ہو، مقتدی بازو سے پکڑ کے روک کے کہتا ہے امام جی مصلی تے بات چڑھی ہو، میں نے دسو میری خوشی دا ٹھکانا کوئی نہیں ہویا کیے نماز تو بعد گل کر لواں گے۔ کہندا جی ہویا یہ ہے مینوں راتی خواب دے وچ سونے نبی دی جھلک نظر آئی ہے۔ امام صاحب نماز بعد دے وچ پڑھانا، پہلے مینوں دسو اس خواب دی تعبیر کیے او تینوں جھلک نظر آوے تو امام کو روک لویں، امام نماز 10 منٹ لیٹ کرے، حضور دے عشق دے وچ ڈوب کے تیرے تو خواب سنے۔ میں گل اس ابو بکر صدیق دی کردا جنہیں جھلک نہیں مصطفیٰ نوں 23 سال سبحان اللہ جھلک نہیں، جھلک نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے سے پہلے مسجد نبوی کے منبر پہ تشریف فرمائے، حضور نے صحابہ کو مخاطب کیا، فرمایا جس نے مجھ محمد سے بدلہ لینا ہو یہاں پر لے لے، قیامت میں مجھ محمد سے سوال نہ کرے۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ایک جنگ کے موقع پر مجھے چھڑی ماری تھی، کیا میں چھڑی مار کے اپنا بدلہ لے لوں؟ حضور نے فرمایا نیڑے آ جاؤ بدلہ ملے گا۔ جب قریب آ گیا فرمایا چھڑی دے دو اس کو، چھڑی مل گئی، حضور کے قریب آیا، کہتا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ بدلہ لے لو، بدلہ پورا ایسے ہوگا جب آپ نے میرے بدن پہ چھڑی ماری تھی میرے بدن پہ چادر نہیں تھی، آپ نے چادر کندھوں پہ اوڑھ رکھی ہے، آپ چادر اتاریے تاکہ میں اسی طرح چھڑی مار کے بدلہ لے لوں۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی، انہوں نے کہا اللہ کے بندے ہماری گردن اتار دے وہ دکھ نہ ہوگا جو اپنی آنکھوں کے سامنے مصطفیٰ کے بدن پہ چھڑی لگنے سے ہمیں دکھ ہوگا۔ کہا نہیں، حضور نے فرمایا بدلہ برابر کا ہوگا۔ حضور نے فرمایا گل ہی کوئی نہیں، حضور نے اپنے شانوں سے چادر ہٹا دی، یہ شخص قریب آیا، اس نے چھڑی کو پھینک دیا، حضور کی مہر نبوت کا بوسہ دیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، میں نے آپ کا یہ فرمان سن رکھا ہے جس کا بدن محمد کے بدن کے ساتھ لگ جائے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، میں بدلہ لینے کے لیے نہیں، میں جہنم کی آگ کو حرام کروانے کے لیے آیا تھا۔ ہائے جس کا ایک مرتبہ بدن محمد کے بدن سے لگ گیا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس کی گود میں مصطفیٰ آرام کرتے رہے، اور جس کی بیٹی پیغمبر کا حرم ہے جو آج بھی پیغمبر کے پہلو میں آرام کر رہا ہے۔ پاک نبی نے بتایا ابو بکر تیرا شان یہ ہے قیامت کے دن جنت کے آٹھوں دروازے ابو بکر کے لیے کھول دیے۔ مصطفیٰ کے ہم سفر
ابو بکر چچا جس کے عرش پر لٹایا جس نے اپنا گھر مصطفیٰ کے ہم سفر دکھائی ہم کو راہ صحابہ حق صحابہ سچ صحابہ. اسی محفل میں میرے نبی نے فرمایا تھا، اسی محفل میں فرمایا، کلے کلے نو نہیں پری مسجد نبوی دے وچ کملی والے آقا نے فرمایا کہ میں تم میں سے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے کے جا رہا ہوں، میں تم میں سے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے کے جا رہا ہوں. لیکن ابو بکر کے مجھ محمد پہ اتنے احسان ہیں قیامت کے دن اللہ ابو بکر کو اس کے احسانوں کا بدلہ دے گا. میں محمد دنیا میں ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ نہیں لے سکتا. یہی وہ ابو بکر ہے. پیارے نبی نے فرمایا دن قیامت کا ہوگا اور اللہ غصے میں ہوں گے، اللہ جلال میں ہوں گے، اور نبی کریم کا سر سجدے میں ہوگا اور آواز آئے گی رفع رأسک واشفع تشفع، اے محمد سر اٹھاؤ سفارش کرو قبول کی جائے گی. لیکن اللہ جلال میں ہے اور کیا فرما رہے ہیں؟ وہ پہلا بندہ پیش کر جس سے میں رب حساب و کتاب کا آغاز کروں. میرے نبی نے فرمایا میں ابو بکر کو بازو سے پکڑ کے آگے کروں گا. جب اللہ ابو بکر کو دیکھیں گے اللہ کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا، اللہ کا غصہ محبت میں تبدیل ہو جائے گا، اور اللہ ابو بکر کو مخاطب کر کے فرمائیں گے جاؤ ابو بکر، دنیا میں تو نے ہم سے حساب نہیں کیا، آج ہم تجھ سے حساب نہیں کرتے. پیارے نبی نے فرمایا یہاں سے گزر کے ابو بکر آگے پہنچے گا، جنت کے 8 دروازے کھلیں گے، ہر در پکارے گا ابو بکر یہاں سے گزر، ابو بکر یہاں سے گزر، ابو بکر یہاں سے گزر. جنت کے 8 دروازے ابو بکر کے پیروں کو بوسہ دینے کے لیے ترستے ہیں. جنت کا ہر در ابو بکر ابو بکر ابو بکر پکار رہا ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کے مصلی کے وارث، حضور کے منبر کے وارث، حضور علیہ السلام کے بعد حضرت عمر کے امام، عثمان کے امام، علی کے امام، حسن و حسین، عباس کے امام جناب ابو بکر صدیق امت کی بنیاد ہے، امت کی بنیاد ہے، امت کے امام ہے. آج اگر کوئی شخص کہتا ہے وحدت امت اور ابو بکر کو نکال کر وحدت امت کی بات کرنے والوں کان کھول کر سنو، وحدت امت کی بات شروع کی اس وقت ہو سکتی ہے جب بنیاد امت ابو بکر کا تذکرہ کیا جائے. اگر ابو بکر کو کوئی نہیں مانتا ہم اس کو حضور کا امتی ماننے کے لیے تیار ہیں. ایک طبقہ کہتا ہے جناب میں ابو بکر کو امام نہیں مانتا. میں نے کہا دھیان سے بات کرو، عمر نے مان لیا. کہتا ہے میں نہیں مانتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. انہوں نے مان لیا ہے. کہتا ہے میں نہیں مانتا. میں نے کہا حضور کے دوہرے داماد عثمان نے مان لیا ہے. کہتا ہے میں نہیں مانتا. میں نے کہا علی شیر خدا نے مان لیا ہے. کہتا ہے میں نہیں مانتا. میں نے کہا حضور کے چچا عباس پیچھے کھڑے. کہتا ہے میں نہیں مانتا. میں نے کہا ابو ذر پیچھے کھڑے، حسن و حسین پیچھے کھڑے. کہتا ہے میں نہیں مانتا. میں نے کہا میں سمجھ گیا، جس طرح یہودی نہیں مانتا تو اسی طرح نہیں مانتا، جس طرح عیسائی نہیں مانتا تو اسی طرح نہیں مانتا، جس طرح ہندو نہیں مانتا تو اسی طرح نہیں مانتا. خاموش ہوا. میں نے کہا فکر کی ضرورت نہیں، ابو بکر صرف مسلمانوں کے امام ہیں. بے شک بے شک اللہ سبحان اللہ. کن کے امام ہیں؟ مسلمانوں کے. عمر کن کے امام ہیں؟ مسلمانوں کے. عثمان کن کے امام ہیں؟ مسلمانوں کے. علی کن کے امام ہیں؟ حسن و حسین کن کے امام ہیں؟ مسلمانوں کے. 2 منظر مختصراً میں نے آپ کے سامنے رکھے. تیسرا، حضور نے جب مصلی ابو بکر صدیق کو دیا اس وقت فدق کا واقعہ پیش آیا تھا یا نہیں؟ جب حضور نے دیا، حضور مدینہ میں موجود ہے، اس وقت فدق کا جزیہ پیش آیا نہیں، اس ویلے تو پیش نہیں آیا نا. فدق کا واقعہ پیش نہیں آیا. مسلح پہ کون کھڑے ہیں؟ بھئی میرے ساتھ بولیں گے تو بات چلے گی. ابو بکر. پہلے کہا اگر آپ سو گئے تو ہم بھی آرام کریں گے.
مسلح پہ کون ہے؟ آپ نے اب بولتے جا رہے ہیں. اور پیچھے کھڑے ہونے میں دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ چوتھے نمبر پہ کون ہے؟ اس سے آگے حضور کے چچا عباس ہیں یا نہیں؟ حسن و حسین ہیں یا نہیں؟ ابھی فتح کا واقعہ پیش آیا نہیں، پیش آیا نہیں، پیش آیا نہیں، پیش آ چکا. پیش حضور دنیا سے چلے گئے، فتح کا واقعہ پیش آ گیا. پیش آنے کے بعد اب ذرا مسجد نبی کا منظر چیک کرو تو پتہ چلتا ہے پیش آنے سے پہلے بھی مصلی پہ ابو بکر، پیش آنے کے بعد بھی مصلی پہ ابو بکر، پیش آنے سے پہلے بھی مصلی پہ ابو بکر، پیش آنے کے بعد بھی مصلی پہ ابو بکر، پیش آنے سے پہلے بھی مقتدی نماز پڑھنے والوں میں علی، پیش آنے کے بعد بھی مقتدیوں میں علی، واقعہ پیش آنے سے پہلے بھی مقتدیوں میں عباس، واقعہ پیش آنے کے بعد بھی مقتدیوں میں عباس، واقعہ پیش آنے سے پہلے بھی مقتدیوں میں حسن حسین، فتح کا واقعہ پیش آنے کے بعد بھی ابو بکر کے پیچھے مقتدیوں میں حسن حسین. تو بات واضح ہو گئی، فتح کا مسئلہ ہی کوئی نہیں. فتح سے پہلے بھی ابو بکر امام ہے، فتح کے بعد بھی ابو بکر امام امام ہے یا نہیں ہے؟ فتح کے بعد حضرت فاطمہ کا جنازہ بھی سامنے تھا یا نہیں تھا؟ صفے بن گئی. ابو بکر نے علی سے کہا نبی کی بیٹی ہے، بیوی تمہاری ہے، ماں حسن حسین کی ہے، جنازہ پڑھاؤ. علی نے کیا جواب دیا؟ میرے کانوں میں نبی کا فرمان موجود ہے، جس جماعت میں ابو بکر موجود ہو اس جماعت میں کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ امامت کے مصلی پہ آ جائے. سبحان اللہ. تو فاطمہ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ ابو بکر. کس نے پڑھایا؟ ابو بکر. ابو بکر. کس نے پڑھایا؟ ابو بکر. حضرت فاطمہ سے محبت والی کوئی زبان خالی نہ رہے. فاطمہ کا جنازہ پڑھانے والے کون؟ ابو بکر. کون ہے؟ ابو بکر. کون ہے؟ ابو بکر. ایک اور بات بھی دل میں لکھ لینا، جب حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، حضرت علی جوان تھے یا بوڑھے؟ جوان. اور حضرت حسین شہید ہوئے تو عمر تقریباً 55 سال ہے. 55 سال کا بندہ بوڑھا ہوتا ہے جوان؟ بوڑھا. 55 سال کا جوان ہوتا ہے؟ 55 سال کا بوڑھا ہوتا ہے جوان؟ بوڑھا. بوڑھا ہوتا ہے جوان؟ بوڑھا. پھر بتاؤ تو صحیح، علی جوانی میں ابو بکر کے ہاتھ میں ہاتھ دے، علی جوانی میں ابو بکر کے ہاتھ میں ہاتھ دے، اور حسین بڑھاپے میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے. علی جوانی میں ابو بکر عمر کو امام مانے اور حسین بڑھاپے میں بیعت نہ کرے. علی شہر میں رہ کر بیعت کرے اور حسین پردیس میں جا کے بیعت نہ کرے. علی وطن رہ کر امام مانے، حسین بے یار و مددگار کربلا میں کھڑا ہو کر بڑھاپے میں بیعت کرے. یہ اس بات کی بین دلیل ہے جو منے ہیں تے پری جوانی منے ہیں، نہیں منیا تے بڑھاپے. سبحان اللہ. منا جوانی مانا یا نہیں مانا؟ جدی منیا علی دے لالا بڑھاپے دے وچ منیا جان دے دی لیکن مانا ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کو گوارا نہیں کیا. دو باتیں سمجھ میں آ گئی. تیسری بات بھی سمجھ میں آ گئی. ہن ایک اور گل بھی پلے بن کے جایا جی، ایک اور بات بھی پلے بن لینا. پی ٹی آئی ٹکٹ کسی نو دے دے تے ٹکٹ ملن تو بعد تحصیل دا ضلع دا ذمہ دار کہے کہ جی میں ووٹ نہیں پانا، وہ کہتے ہیں یہ پارٹی رکنیت فارغ کینسل کر، یہ جناب ٹکٹ ملیا ہے وہ کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر اپنی مرضی سے چلے تو پارٹی کا رکن رہ سکتا نہیں ہے. نون لیگ والا ٹکٹ دے، نیچے نون لیگی کارکن ووٹ نہ دے تو رکنیت فارغ.
پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر کو پی ٹی آئی والا ووٹ نہ دے، رکنیت فارغ، ابو بکر کو ٹکٹ، ابو بکر کو مسلح سونے نبی نے دیا، محمد کریم نے دیا، بات طے ہو گئی۔ اگر پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر کو کوئی ووٹ نہ دے اس کی رکنیت نہیں رہتی، ابو بکر کو کوئی امام نہ مانے مسلمان نہیں رہتا، مسلمان نہیں رہتا۔ اہل حدیث کو مسلح، اہل حدیث مسجد کمیٹی دیتی ہے، دیوبندی کو مسلح دیوبندی مسجد کمیٹی دیتی ہے، ابو بکر کو مسلح ختم نبوت کے تاجدار نے دیا ہے، قیامت تک دنیا ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھتی رہے گی، ختم نبوت کا پہرا دیتی رہے گی یا نہیں دیتی رہے گی؟ آخری گل سن لو، ہارون الرشید کا منڈا سی مامون الرشید، وہ نکلیا کرو باہر بھیس بدل کے، اس زمانے دے وچ ٹیلی ویژن اخبارات تو ہوندے کوئی نہیں سی تے بادشاہاں دی شکلاں نو بندے پہچان دے نہیں سی، وہ بھیس بدل کے نکلا، اس نے لوگوں سے پوچھا تمہارا بادشاہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کسی نے کہا چنگا، کسی نے کہا ماڑا۔ چلتے چلتے اس نے ایک آدمی کو دیکھا جو نالی صاف کر رہا تھا، انہیں نالی صاف کرنے والے نے کیا تیرا بادشاہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نالی والے نے کیا اللہ بھی سوال بڑھا ہو گیا، انہیں نالی آسان سہمتے رکھا، کپڑے شپڑے سیدھے کیتے، انہیں میری نظر میں بادشاہ کی زیادہ حیثیت ہے۔ بادشاہ نے انہوں نے پتہ کی کیا، انہیں کیا ناک تیرا نالی میں ہے، سرین تیری آسمانوں کو لگی ہوئی ہے، نالیاں صاف کرتا ہے، بادشاہ تو یہ پسند نہیں، ناک تیرا نالی میں ہے، بکواس ابو بکر صدیق پہ کرتا ناک تیرا نالی میں، بعد نبی کے مسلح کے وارث پہ کرتا ناک تیرا نالی میں، بعد یارے وار ابو بکر صدیق پہ کرتا ہے، ذاتی کرلی تے جبے جلیلہ نو کیا پھتی کا شوربہ ساری کائنات کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑایا جا سکتا ہے، مصطفیٰ کے یار ابو بکر کی عزت پہ پہرا دیا جائے، ابو بکر کے ترانے گاتے رہو گے نہیں گاتے رہو۔ پنجاب اسمبلی میں ایک بل پیش ہوا، تحفظ بنیاد اسلام بل، وہ بل جیسے ہی پیش ہوا تو بندے دیا یکدم چیخاں یکدم، اچھا بہت سارے بندے نے کہا یہ تو کچھ اور مطالبہ کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ حرف بڑھا دے، یہ حرف بڑھا دے، یہ حرف بڑھا دے، یہ حرف وہ حرف نہیں بڑھا دے، رون دیئے یاران نہ لے لے کے پڑھا یہ حرف بڑھا دے، وہ حرف بڑھا دے، کہ جی راتوں رات بل آ گیا، جو راتوں رات کی پیداوار ہو وہ تو یہی کہے گا راتوں رات آ گیا، راتوں رات آ گیا۔ یہ معاویہ اعظم کا بل ہے، یہ معاویہ اعظم کا بل ہے، اس نے پوری اسمبلی کو پٹی پڑھائی ہے۔ ابو بکر کی پٹی میں نے نہیں پڑھائی، پنجاب اسمبلی کا ہر ممبر ابو بکر کو اپنا امام، کوئی ایسی پٹیاں پڑھائی ہے نہیں، پنجاب اسمبلی کا ہر ممبر جانتا ہے ابو بکر نے ڈنگ کھائے ہیں پہلے دیے، پنجاب اسمبلی کا ہر ممبر جانتا ہے کندھوں پہ نبوت کو اٹھانے والا ابو بکر ہے، کہتے کہ معاویہ اعظم کا بیل ہے، یہ پہلے اس کے باپ نے کیا تھا، اب اس نے کیا، اور کہتا ہے دیکھنا اب یہ وہاں چلا گیا جہاں سے دوبارہ نہیں نکلے گا، کمال، ہم نے اس کو وہاں پہنچا دیا دوبارہ وہاں سے واپس نہیں آئے گا، ابھی تو ابتداء عشق ہے، تم ٹھہر جاؤ، میرے اللہ نے چاہا حق نواز کا بیٹا، آدم طارق کا بیٹا، اورنگزیب کا بھائی، لدھیانوی کا بیٹا تمہیں وہاں پہنچا کے آئے گا، تمہیں کوئی پانی نہیں۔
لیڈر ہو تو ایسا ہو، لیڈر ہو تو ایسا ہو، لیڈر ہو تو ایسا ہو، لیڈر ہو تو ایسا ہو۔ اللہ کا شکر ہے ختم نبوت کی بات جب ہو، تذکرہ معاویہ اعظم طارق کا ہو تو میرا تو نصیب ہے، میرا تو نصیب ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس بل میں کیا تھا۔ اس بل کا پہلا جملہ، پہلی شک، پہلی صدر، جہاں حضور کا نام آئے خاتم النبیین ضرور لکھا جائے۔ بے شک بے شک بے شک، ضروری ضروری ایمان ہے کہ نہیں؟ ہے۔ اس بل کی دوسری صدر، جہاں حضرت خدیجہ کا نام آئے ام المومنین ضرور لکھا جائے۔ بے شک جہاں حضرت عائشہ کا نام آئے ام المومنین ضرور لکھا جائے۔ بے شک بے شک، اس بل کی تیسری لائن، جہاں حضرت ابو بکر کا نام آئے خلیفہ راشد ضرور لکھا جائے۔ بے شک بے شک آخر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور لکھا جائے۔ جہاں حضور کے نواسوں نواسیوں کا تذکرہ ہو، آخر میں رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ ضرور لکھا جائے۔ مجھے صرف یہ بتاؤ، اس بل سے کسی مسلمان کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جس کو خاتم النبیین کے بل سے اعتراض ہو وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اراکین پنجاب اسمبلی مجھے ملے، انہوں نے کہا مولانا آپ کے اس بل کے بعد ہمیں پتا چلا ہے کہ اعظم طارق ٹھیک ہے۔ ہمیں پتا چل گیا ہے۔ مجھے میرے ایک بڑے پیارے دوست جو کئی دہائیوں سے صوبائی اسمبلی کے ممبر بن رہے ہیں، انہوں نے کہا مجھے اس بل کے پاس ہونے کے بعد پتا چلا کہ پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو حضور کے یاروں کی عزت نہیں کرتے۔ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کئی مرتبہ خراب ماحول سے خیر پیدا ہو جاتی ہے۔ بے شک بے شک، اور میرے اللہ نے چاہا پاکستان کی قومی اسمبلی میں صحابہ اور اہل بیت کی عزت کا قانون بنے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہمارا مطالبہ ہے صحابہ اہل بیت کے گستاخ کے خلاف سزائے موت کا قانون بننا بے شک بے شک بے شک، بننا چاہیے، نہیں بننا چاہیے، نہیں بننا چاہیے۔ جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے، صرف یہ لوگ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں اگر ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حسنین کریمین، سیدنا عباس، حضور کی بیٹیاں، بیٹے، حضور کی ازواج، ان کی ناموس کے قانون کے لیے آپ کو اسلام آباد بلایا گیا تو آپ آئیں گے؟ صرف 60 سال سے اوپر والے ہاتھ کھڑا کریں۔ 60 سال سے اوپر والوں کے ہاتھ اس لیے کھڑے کروائے، سفید داڑھی سے میرے رب کو حیا آتی ہے۔ یا اللہ آپ کو سفید بالوں کا واسطہ، آپ شہداء کی قربانیوں اور ان سفید ریش لوگوں کی برکت سے ہمارے لیے راستہ آسان کریں۔ اگر سرکاری ملازمین اپنی تنخواہوں میں اضافے کے لیے اور مختلف اراکین اسمبلی اور سیاسی پارٹیوں کے قائدین مختلف حلقوں میں دوبارہ گنتی کروانے کے لیے اسلام آباد کا رخ کر سکتے ہیں تو ہم سیدنا صدیق اکبر کے لیے، سیدنا فاروق اعظم کے لیے اسمبلی کا رخ کریں گے، عثمان غنی، علی المرتضیٰ کے لیے اسلام آباد کی طرف جائیں گے، اور اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک صحابہ اہل بیت کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون نہ بنے۔ گستاخ کے صحابہ کی ایک سزا، تیار رہیں گے، گستاخ کے صحابہ کی ایک انتظار سزا۔ کریں گے، اپنے علاقوں میں صحابہ کی عظمت کو بیان کریں گے، اپنے علاقوں میں عظمت صحابہ کے پروگرامات کریں گے، عظمت صحابہ کے ترانے گائیں گے، تو پھر میرے ساتھ دہرائیے، نبی کو دیکھنے والے کون؟ نبی کو دیکھنے والے کون؟ کلمہ پڑھنے والے کون؟ قرآن پڑھنے والے کون؟ نبی کا فرمان سننے والے کون؟ مکہ کے ساتھی کون؟ مدینہ کے ساتھی کون؟